نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه آمین۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ عرب کے بیرونی علاقے میں ایک ایسا مرد پایا گیا ہے، لوگ اس سے اس طرح جنسی تلذذ حاصل کرتے ہیں جیسے عورتوں سے کی جاتی ہے۔ استغفر تو اللہ، کیا سنا دی؟ استغفر اللہ العظیم۔ اس پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مجلس سے مشاورت منعقد کی، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے۔ انہوں نے فرمایا میری رائے یہ ہے، دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کو اس جرم کی پاداش میں کتنی سخت سزا دی، میری رائے ہے کہ اس شخص کو جلا دیا جائے۔ تمام صحابہ کرام نے ان رائے سے اتفاق کیا اور اس شخص کو آگ کے اندر زندہ جلا دیا۔ میرے بھائیوں، جب کسی معاشرے کے اندر یعنی فحاشی اخلاق بات کی بدماشی اپنے عروج کو پہنچ جائے تو اس کے زوال کو کتنا عرصہ لگتا ہے۔ ماضی بعید کے اندر دو تہذیبیں بہت مشہور تھیں، ایک یونان کی تہذیب، ایک روم کی تہذیب۔ یونان کے اندر جب طوائفوں کو، کنجریوں کو معاشرتی درجہ دیا گیا، وہ معاشرتی درجہ کیا ہے؟ ایک مزدور کسی چلاتا ہے اور دیہڑی لیتا ہے، اگر عورت اپنا جسم بیچتی ہے تو جو برائی کی کون سی بات ہے؟ پھر کیا ہوا؟ ان کا نام جو تاریخ میں عروج کے مقام پر لکھا ہوا تھا وہ کھرچ کر پھینک دیا۔ 200 صدی قبل کا روم جو تھا، وہاں جب اخلاق باختی کا طوفان اٹھا اور برہنہ عورتوں کی دوڑیں لگی اور عورتوں کی برسریاب آبرو ریزی ہونے لگی، پھر افریقہ کے برپر ان کا چر دوڑے اور وہ سلطنت ختم ہوئی۔ ایران کے اندر حکیم مزدق اٹھا، اس کا فلسفہ یہ تھا کہ زر اور زمین یہ تینوں چیزیں مشترکہ ہیں۔ اس نے بادشاہ کو بڑے دربار میں کہا، بادشاہ یہ ملکہ بھی تیری نہیں ہے، اس سے ہر شہری استفادہ کر سکتا ہے۔ پھر کیا ہوئے؟ عرب کے بادیہ نشین صحابہ کرام اٹھے اور وہ کئی ہزار سال کی بادشاہ کی وہ زمین بوس ہو۔ میرے بھائیو، آج یہ لاجازت اور کیلیفورنیا کے اندر جو کچھ ہے، یہ پوری دنیا سے بے بدماشی کا گڑھ تھا۔ مردوں کی مردوں سے شادی، عورتوں کی عورتوں سے شادی۔ ہالی ووڈ جو اداکارہ کا بہت بڑا ایک ادارہ ہے وہ بھی وہی تھا، اور وہاں کروڑوں اربوں ڈالر کے ان کے مال تھے، وہ سب بیچ بوجھ ہو گئے اور کچھ بھی نہیں بچا۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ انتقام لینے میں بہت شدید ہے۔ تو ہم میں سے جو آدمی جس بڑی برائی، دیکھیں چھوٹی غلطی برائی سے کوئی خالی نہیں، نہ میں خالی ہوں نہ آپ خالی ہوں۔ بڑی برائیاں قوم سے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی جان کو ناحق قتل کرنا، میدان جنگ سے بھاگنا، پاک دامن عورتوں اور بدکاری کی تہمت لگانا، جادو سیکھنا یا جادو سکھانا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، مسلمان والدین کی نافرمانی کرنا اور بدکاری، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ بس ہم میں سے اگر کوئی ان میں سے اگر برا پڑ جائے تو توبہ کرے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے، بہت کریم ہے۔ بڑے سے بڑا گنہگار بھی جب اس کے دروازے پر آ جائے، اللہ تعالیٰ روزانہ آسمان دنیا سے نزول فرماتی ہے اور یہ اعلان ہوتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے بخشش چاہے، کوئی ہے جو مجھ سے رزق مانگے اسے رزق دوں، کوئی ہے جو بیمار ہو میں اسے صحت یاب کروں، یہ اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں۔ بس میرے بھائیوں، وقت ہمارے کوٹ پہ ہے، اللہ تعالیٰ تو دینے کو تیار ہے، بس اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے مانگنے والا بنا۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ آمین۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا آمین۔ فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ آمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرو، آمین۔ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، آمین۔ ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کرو۔ آمین۔ یا اللہ اپنے بیماروں کو صحت عطا فرما، آمین۔ دنیا کے جس کتے مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ آمین۔ یا اللہ جو حضرات ایمان کے ساتھ دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ آمین۔ یا اللہ اس ملک میں قرآن و سنت کا قانون جاری اور ساری فرما۔ آمین۔ اللہ حافظنا، اللہ ناصرنا، اللہ ناظرنا، اللہ معانا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے،
اور ہماری سانسوں کی ڈور ٹوٹ جائے۔ توبہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اپنے گناہوں کی توبہ اللہ رب العزت سے مانگے۔ اللہ پاک بڑے غفور الرحیم ہیں، معاف کرنے والے ہیں۔ کوئی بھی چیز جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو وہ اپنے اختتام کی طرف چلی جاتی ہے۔ صبح صبح کا نورانی وقت اپنا محاسبہ کرتے رہا کیجئے، اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھا کیجئے، اپنی صحت کا خیال رکھا کیجئے، نماز با جماعت، ذکر اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرتے رہا کیجئے۔ امید ہے کوئی نہ کوئی بات میری آپ کے دل کو چھو جائے گی اور آپ اس پر عمل کریں گے، میرے لیے وہ ذریعہ نجات بن جائے گی۔ میرے چینل کو لائک، شیئر، کومنٹ، سبسکرائب کرتے رہیں اور دوستوں کے درمیان شیئر کرتے رہیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔